الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 39 فقہ بہار شریعت حصہ چہارم۔ اس میں ہم مختلف نمازوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاء اللہ تعالی نماز مسافر کے بیان سے شروع کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں تو انشاء اللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ حسب معمول قرآنی آیات احادیث مبارکہ اپنے خود سے دیکھنی ہیں۔ مسائل فقہیہ ہم انشاء اللہ تعالی پڑھیں گے۔ قرآنی آیات نہیں پڑھتے کیونکہ تفسیر کے سبق میں ہم وہ قرآنی آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ انشاءاللہ تعالی ہم بخاری اور اس کی شرح میں دیکھیں گے۔ تو فقہی مسائل اس کتاب کا چونکہ موضوع اصل ہے تو اسی پہ ہم توجہ رکھیں گے، اور ان میں بھی جو اصل مسئلہ ہے اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی جو ضمناً مسائل ہیں وہ آپ خود سے دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسافر ہے کون؟ ایک تو مسافر دنیا کا مسافر ہے نا، دنیا کی ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ یہاں سفر شرعی مراد ہے، اسے کیا مراد ہے؟ مسائل فقہیہ میں لکھا ہے شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادہ سے بستی سے باہر ہوا۔ اب یہ 3 دن کی راہ جو ہے نا، اس میں پھر آگے اس کی مسئلہ نمبر 1 میں تفصیل ہے، مگر یہ چونکہ علماء نے اپنی تحقیقات کر کے فیصلے کر دیے ہیں، وہ میں آپ کو ان شارٹ اور سمپل بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو مسئلہ نمبر 1 2 3 پڑھنے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، یا 57.5 میل یا اس سے زیادہ اگر سفر کا بندے کا ارادہ ہے، اور یہ جو میئرمنٹ کرنی ہے، پیمائش کرنی ہے، تو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل کر وہاں سے آگے 92 کلومیٹر اگر جانا ہے تو یہ پہلا قدم اٹھاتے ہی مسافر ہو جائے گا۔ اب رستے میں جو بھی نماز پڑھے گا سفری نماز پڑھے گا، اس کے آگے احکام آئیں گے۔ تو جب تک اپنے شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوتا یہ مسافر رہے گا۔ پھر اس کی شرائط ہیں، تو یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے، 57.5 میل اور دوسرا 92 کلومیٹر، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مسئلہ 4 ہے، کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک سے مسافت سفر ہے دوسرے سے نہیں، تو جس راستہ سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہے۔ نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں، اور دور والے سے گیا تو ہے، اگرچہ اس راستہ کی اختیار کرنے میں اس کی کوئی غرض صحیح نہ ہو، یعنی کہ بلا وجہ لمبے راستے سے گیا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں شرعاً اس میں۔ تو مسئلہ نمبر 5 بھی اسی طرح ہے، 6 بھی اسی طرح ہے۔ 7ویں میں کرامت کا ذکر ہے کہ 3 دن کی راہ کو کسی ولی نے اپنی کرامت سے بہت تھوڑے زمانہ میں طے کیا تو ظاہر یہی ہے کہ مسافر کے حکم اس کے لیے ثابت ہوں، مگر امام ابن حمام نے اس کا مسافر ہونا مستبعد فرمایا۔ یہاں پر صرف ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ پڑھا ہے۔ دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ 57.5 میل کا سفر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 57.5 کسی نے پیدل کیا، یا پاکستان کے آپ لوگ ہیں تو انڈیا اور پاکستان میں کلومیٹر چلتے ہیں نا، 92 کلومیٹر، یہ کسی نے پیدل کیا، سائیکل پہ کیا، موٹر سائیکل پہ کیا، گاڑی پہ کیا، اور ہوائی جہاز پہ کیا۔ ظاہر ان سب میں سپیڈ کا فرق ہے نا، وقت کا بھی فرق ہے نا، کہاں پیدل جانا کہاں ہوائی جہاز میں جانا۔ تو جیسے بھی گیا ہے بندہ
وہ گیا 57.5 میل ہے یا 92 کلومیٹر ہے تو وہ مسافر ہی ہے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے۔ شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر ہو جائے۔ 9 ہے فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے شہر والے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ یوں ہی شہر کے متصل باغ ہوں اگرچہ ان کے نگہبان اور کام کرنے والے ان میں رہتے ہیں، ان باغوں سے نکل جانا ضروری نہیں ہے۔ فنائے شہر یعنی شہر سے باہر جو کچھ جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہو، مثلا قبرستان ہے، گھوڑ دوڑ کا میدان ہے، کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے، اگر یہ شہر سے متصل ہو تو اسے باہر ہو جانا ضروری ہے، اور اگر شہر و فنا کے درمیان فاصلہ ہو تو نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جسے عام طور پہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا شہر کی آبادی یہاں تک آ گئی ہے، وہ شہر کنسیڈر ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، تو وہاں سے باہر ہونا ضروری ہے۔ پھر 11 12 13 اسی سے متعلقہ ہیں۔ 14واں ضروری ہے سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ کا ارادہ ہو، اور اگر 2 دن کی راہ کے ارادہ سے نکلا پھر وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی 3 دن سے کم کا راستہ ہے، یوں ہی ساری دنیا گھوم آئے، مسافر نہیں۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ ایک بندہ گھر سے نکلا ہے، اس کا ارادہ ہی 92 کلومیٹر جانے کا ہے، تب تو مسافر ہے، اور اگر ارادہ یہ ہے کہ بھی 30 کلومیٹر جانا ہے، وہاں گیا، پھر وہاں جا کے پھر ارادہ بنا آگے 50 کلومیٹر جانا ہے، تو یوں چاہے وہ ساری دنیا گھوم آئے، وہ مسافر نہیں ہوگا۔ مسافر کب ہوگا؟ جب شرعی مسافت کا متصل ارادہ ہو۔ یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کا ارادہ متصل سفر کا ہو۔ اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلا 2 دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے، وہ کر کے پھر 1 دن کی راہ جاؤں گا، تو یہ 3 دن کی راہ کا متصل ارادہ نہ ہوا، مسافر نہ ہوا۔ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، ظہر، عصر اور عشاء کے 4 کی بجائے 2 پڑھے۔ اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے، اور قصداً 4 پڑھی اور 2 پر کا ادا کیا تو فرض ادا ہو گئے، اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہوئیں، مگر گناہ گار و مستحق نار ہوا کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے، اور 2 رکعت پر کا ادا نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی۔ ہاں اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پیشتر اقامت کی نیت کر لی تو فرض باطل نہ ہو گیا، مگر قیام و رکوع کا ادا کرنا ہوگا، اور اگر تیسری کے سجدہ میں نیت کی تو اب فرض جاتے رہے۔ یوں ہی اگر پہلی دونوں یا ایک میں قرات نہ کی، نماز فاسد ہو گئی۔ یہ رخصت کے مسافر کے لیے ہے، مطلق ہے، اس کا سفر جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کام کے لیے ہو، بہرحال مسافر کے حکام اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ کافر 3 دن کی راہ کے ارادہ سے نکلا، 2 دن کے بعد مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے قصر ہے، اور نابالغ 3 دن کی راہ کے قصر سے نکلا اور راستہ میں بالغ ہو گیا، اب سے جہاں جانا ہے 3 دن کی راہ نہ ہو تو پوری پڑے، حیض والی پاک ہوئی اور اب سے 3 دن کی راہ نہ ہو تو پوری پڑے۔ اچھا، بادشاہ کے حوالے سے ہے کہ رعایا کی تفتیشی حال کے لیے ملک میں سفر کیا تو قصر نہ کرے جبکہ پہلا ارادہ متصل 3 منزل کا نہ ہو، اور اگر کسی اور غرض کے لیے اور مسافت سفر ہو تو قصر کرے۔ وہی بات کہ اگر یہ ارادہ ہے نا فلاں شہر میں جانا ہے، وہاں کوئی کام ہے، اگلے شہر میں جانا ہے، پھر وہاں کوئی کام ہے، تو پھر وہ مسافر نہیں ہے۔ سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑی جائیں گی، البتہ خوف اور روا روی کی حالت میں معاف ہیں اور امن کی حالت میں پڑی جائیں گی۔ روا روی کہتے ہیں جلدی، بہت جلدی، جیسے ٹرین چھوٹ رہی ہے، جیسا کوئی مسئلہ ہو۔ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے یا آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ یہ اس وقت ہے جب 3 دن کی راہ چل چکا ہو، اور اگر 3 منزل پہنچنے سے پیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا، اگرچہ جنگل میں ہو۔
نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، چلنا ترک کرے، وہ جگہ اقامت کی صلاحیت رکھتی ہو، 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے مقیم نہ ہوگا۔ یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہے، اگر 2 جگہ ٹھہرنے کی ہے تو پھر تو نیت متصل نہ ہوئی۔ اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، یعنی کسی کا تابع نہ ہو، اس کی حالت اس کے ارادہ کے منافی نہ ہو، تو یہ 6 کی 6 شرائط پائی جائیں گی تو وہ مقیم ہو جائے گا۔ مین کیا ہے؟ 15 دن رات رکنے کی نیت ہے۔ 25 نمبر ہے حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے 2 جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی اور دونوں مستقل ہوں، جیسے مکہ و مینا، تو مقیم نہ ہوا، اور ایک دوسرے کے تابع ہو، جیسے شہر اس کی فنا، تو مقیم ہو گیا۔ تو جو حج کے لیے جاتے ہیں نا عام طور پہ، تو وہ مکہ پاک میں 6-7 دن ایسے کچھ مطلب رکتے ہیں، تو پھر ان کو جانا ہوتا ہے مینا شریف، جانا ہوتا ہے مزدلفہ، عرفات، بلکہ مینا، عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا، اور پھر واپس مکہ آتے، پھر 2-4 دن رہتے ہیں۔ ٹوٹل وہ 15-16 دن بنتے تو ہیں، مگر چونکہ ایک ہی جگہ نہیں رکتے نا، اس لیے وہ مسافر ہی رہیں گے، مقیم نہیں ہوں گے۔ باقی جو مسائل ہیں تھوڑے میں چھوڑ رہا ہوں۔ غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی تابع ہوتی ہے اگر فرما بردار ہو، بیٹا جو چھوٹا ہے، مطلب جیسے چاہے بالغ ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ کے تابع ہوتا ہے، عام طور پہ نوکر سیٹھ کے تابع ہوتا ہے۔ یہ مسائل ہیں یہاں پر، تو جس کے بھی وہ تابع ہے تو اس سے وہ پوچھ لے کیا ارادہ ہے، یہاں پر رکنا نہیں رکنا۔ یہ پھر چند مطلب دارالحرب کے حوالے سے مسائل ہیں، ان کی اتنی حاجت نہیں آپ کو۔ اچھا 41 ہے، 41 نمبر، ادا اور قضا دونوں میں مقیم جو ہے مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے، یعنی کہ مسافر کو امام بنانا جائز ہے، اور امام کے سلام کے بعد اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لے، اور ان 2 رکعتوں میں قرات بالکل نہ کرے، بلکہ بقدر فاتحہ چپ کھڑا رہے۔ اچھا یہ ہمیں ایک دفعہ سعادت ملی تھی پریسٹن کی اقصی مسجد میں، حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری صاحب تشریف لائے تھے، تو میں وہاں پر امامت کرتا تھا، تو مجھے کہہ رہے تھے آپ امامت کریں، تو میں نے عرض کیا کہ حضور ہم نے آپ کی پیچھے ہی پڑھنی ہے، کہتے پھر وہ نمازیوں کو مسئلہ ہو جائے گا، تو غالباً میں نے ہی عرض کیا کہ میں نمازیوں کو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ 4 رکعت پڑھنی تھی، شاید ظہر یا عصر کی نماز تھی، کہ چونکہ یہ مسافر ہیں، یہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے، اور آپ نے دوسری رکعت میں تحیات پڑھ کے عبدہ و رسولہ تک چپ ہو جانا ہے، خاموش بیٹھے رہنا ہے۔ جب یہ سلام پھیر دیں تو آپ نے اپنی بقیہ 2 پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور قیام میں آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، تیسری اور چوتھی میں جس طرح امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے، خاموش کھڑے رہنا ہے اتنی دیر جتنی دیر میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اندازاً، تو باقی وہی سارا طریقہ ہے۔ تو یوں ہم نے ایک دفعہ نماز پڑھی تھی، اور حاجی صاحب ہمارے مطلب امام تھے۔ اس واقعہ سے انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کو یاد بھی رہے گا۔ یہی پھر مسائل اس حوالے سے امام مقیم ہے تو مسافر ہے، تو یہ خواتین کے زیادہ ریلیٹڈ ہے بھی نہیں، مردوں کی ہیں، تو یہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ 48 ہے، قصر اور پوری پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے، جب کہ پڑھ نہ چکا ہو۔ فرض کرو کسی نے نماز نہ پڑھی تھی اور وقت اتنا باقی رہ گیا کہ اللہ اکبر کہہ لے، اب مسافر ہو گیا تو قصر کرے، اور مسافر تھا اس وقت اقامت کی نیت کی تو 4 پڑھے، یعنی کہ آخری وقت کا اعتبار ہے۔
مسئلہ نمبر 52 ہے، وطن دو قسم ہے، وطن اصلی، وطن اقامت۔ وطن اصلی کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے، یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں، جب وہاں سکونت کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ جہاں سے نہ جائے گا۔ وطن اقامت وہ جگہ کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا وہاں ارادہ کیا ہو۔ مسافر نے کہیں شادی کر لی، اگرچہ وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، مقیم ہو گیا، اور 2 شہروں میں اس کی 2 عورتیں رہتی ہوں، تو دونوں جگہ پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا۔ ایک جگہ آدمی کا وطن اصلی ہے، اب اس نے دوسری جگہ وطن اصلی بلایا۔ اگر پہلی جگہ بال بچے موجود ہوں تو دونوں اصلی ہیں، ورنہ پہلا اصلی نہ رہا، خواہ ان دونوں جگہوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو۔ اچھا جی، ہمارے لیے مسئلہ فٹ ہوتا ہے جو یوکی یورپ کے لوگ ہیں، چونکہ ان کو یہاں پر نیشنلٹیاں مل جاتی ہیں اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ یہیں اب رہنا ہے یوکے میں، تو پھر پاکستان جو ہے نا ہمارا وطن اصلی نہیں رہتا، کیونکہ بیوی بچے ادھر یوکے میں ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کی بیوی پاکستان میں بھی ہو تو جس شہر میں بیوی ہوگی تو وہ اس کے لیے وطن اصلی ہو جائے گا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ہے، چاہے ہماری زمینیں ہیں وہاں پر، چاہے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر بھی وہ وطن اصلی نہ رہا۔ یہ مسئلہ بیرون ملک والے بالخصوص اس کو ذہن میں رکھیں، مرد ہوں یا عورت۔ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے، یعنی ایک جگہ 15 دن کے ارادہ سے ٹھہرا، پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادہ سے ٹھہرا، تو پہلی جگہ اب وطن نہ رہی، دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو، یوں ہی وطن اقامت وطن اصلی اور سفر سے باطل ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اس کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی کے حوالے سے مطلب پھر مسائل ہیں، عورت بیاہ کر کے یہ سسرال تو ماں باپ کے گھر رہنا چھوڑ دیا ہے، تو سسرال ہی اس کا پھر ابھی وطن اصلی ہے، ماں باپ کا گھر وطن اصلی نہ رہا۔ عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا زیادہ کی راہ جانا ناجائز ہے، بلکہ 1 دن کی راہ جانا بھی۔ 1 دن کی راہ کا پتہ ہے کہ 92 کلومیٹر اکیلی نہیں جا سکتی، یعنی بغیر محرم یا شوہر کے نہیں جا سکتی، تو 30 کلومیٹر بھی بغیر محرم یا شوہر کے نہیں جا سکتی۔ نابالغ بچہ یا معتوہ کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی۔ ہمراہی میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کے لیے ضرور ہے کہ سخت فاسق، بے باک، غیر مامون نہ ہو، یعنی کہ شریف بندہ ہو۔ تو یہ مطلب ضروری مسئلہ ہے عورتوں کے لیے، تو اسی لیے یوکے یورپ سے، انڈیا پاکستان سے خواتین جو حج عمرے کے لیے جاتی ہیں ان کے ساتھ محرم کی شرط لگائی جاتی ہے۔ اگر ایک عورت رہتی ہی مکہ میں ہے تو وہ بغیر محرم کی کرے، عمرے حج کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعی سفر نہیں کر رہی۔ تو حج عمرے کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، سفر کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، یہ مسئلہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ آگے بیان آ رہا ہے جمعہ کا بیان ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے ہم نے تقریباً 19 منٹ میں مکمل کیا۔ تو جمعہ کا بیان ہے، اس میں بھی وہی بات کہ قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ آپ نے خود دیکھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں مسائل فقہیہ عرض کروں گا، اور اس میں بھی وہی ترکیب جو ضروری مسائل ہیں، صرف وہی زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جو مسائل میں چھوڑ رہا ہوں آپ نے خود سے پڑھنے ہیں، دیکھنے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کہیں سمجھ نہ آئے تو مجھے اپنے سوال بھیج دینا ہے۔ جب آپ آڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں اس میں سوال نہ کیا کریں، علیحدہ سے سوال کیا کریں۔ مسائل فقہیہ، جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو ہوگا ہی نہیں۔ مصر یا فنائے مصر، یعنی شہر ہو، جیسے پاکستان میں ہوتی ہے نا تحصیل ہوتی ہے، وہ شہر کی حکم میں آتی ہے، جو گاؤں ہوتے ہیں وہ شہر کے حکم میں نہیں آتے، تو شہر ہونا بھی شرط ہے اس کے لیے۔ پہلی شرط کون سی تھی؟ شہر ہونا شرط ہے نا۔ شہر کے ضمناً ایک مسئلہ یہاں پر لکھا ہوا ہے
8 نمبر آخری مسئلہ ہے، ظہر احتیاطی کے جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز اس نیت سے کہ سب میں پچھلی ظہر جس کا وقت پایا اور نہ پڑی خاص لوگوں کے لیے ہے جن کو فرض جمعہ ادا ہونے میں شک نہ ہو، اور عوام کی اگر ظہر احتیاطی پڑے تو جمعہ کے ادا ہونے میں انہیں شک ہوگا وہ نہ پڑھیں، اور اس کی 4 رکعتیں بھری پڑی جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ جمعہ کی پچھلی 4 سنتیں پڑھ کر ظہر احتیاطی پڑھیں، پھر 2 سنتیں اور ان 6 سنتوں میں سنت وقت کی نیت کریں۔ اچھا یہ شہر چونکہ شرط ہے نا، تو بعض جگہ کیا ہوتا ہے شہر نہیں ہوتا، یہ شک ہوتی ہے جہاں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی، تو وہاں پر جمعہ پڑھیں مگر ساتھ میں احتیاطی طور پہ ظہر احتیاطی بھی پڑھیں، جمعہ جیسے نارمل ہے سارا کچھ پڑھیں، اور آخر میں کیا کر لیں 4 رکعتیں پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ 4 رکعت نماز ظہر آخری جس کا وقت شروع ہوا اور میں نے نہیں پڑھی، تو وہ اس نیت سے 4 رکعتیں پڑھیں گے اور بھری پڑھیں گے، یعنی تیسری چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ تو یہ ہے خاص لوگوں کے لیے، بس عوام کو اس کی تعلیم نہ دی جائے۔ ویسے آج کل گاؤں میں دیہاتوں میں غیر مسلم ممالک میں ہر جگہ جمعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گو کہ یہاں پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا، مگر چونکہ ہوتا ہے ہو رہا ہے تو اس کو بند نہ کیا جائے، جاری رکھا جائے۔ تو یہ مطلب ساتھ میں ظہر احتیاطی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہی بات جو اہل علم ہے وہ پڑھ لیں، عوام کو پھر نہ اسے مطلب کیا جائے، کیونکہ کچھ اماموں کے نزدیک ان جگہوں پر بھی جمعہ درست ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ دوسری شرط ہے سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ کام کرنے کا حکم دیا، پہلے دور میں ہوتا تھا اس طرح سلطان اور اس کا نائب وغیرہ، آج کل شہر کا جو بڑا مفتی صاحب ہیں تو وہی فیصلہ کریں گے کہ جہاں اس علاقے میں جمعہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تیسری شرط ہے وقت ظہر، ظاہر سی بات ہے۔ چوتھی ہے خطبہ، خطبہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو، نماز سے پہلے، اور ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لیے شرط ہے کم سے کم خطیب کے سوا 3 مرد، اتنی آواز ہو کہ پاس والے سن سکیں۔ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے، اگرچہ صرف ایک بار الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا اسی قدر سے فرض ادا ہو گیا، مگر اتنے ہی پر اکتفا کرنا مکروہ ہے، یعنی مختصر سے مختصر یہ بھی کہ ہو سکتا ہے خطبے میں مگر پراپر خطبہ دیا جائے، چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا یا تعجب کے طور پہ سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا تو فرض ادا نہ ہوا۔ خطبہ نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ کافی نہیں، سنت یہ ہے کہ 2 خطبے پڑھے جائیں اور بڑے بڑے نہ ہوں، اگر دونوں مل کر طوال مفصل سے بڑھ جائیں تو مکروہ ہے، خصوصاً جاڑوں یعنی سردیوں میں۔ خطیب کا پاک ہونا، کھڑا ہونا، خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا، خطیب کا ممبر پر ہونا، سامعین کی طرف منہ ہونا، قبلہ کو پیٹ کرنا، اور بہتر ہے کہ ممبر محراب کے بائیں جانب ہو، حاضرین کا متوجہ با امام ہونا، خطبہ سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، اتنی آواز بلند سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، الحمد سے شروع کرنا، اللہ کی ثنا کرنا، اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، حضور پر درود بھیجنا، کم سے کم 1 آیت کی تلاوت کرنا، پہلے خطبہ میں واعظ و نصیحت ہونا، دوسرے میں حمد و ثنا شہادت درود کا ادا کرنا، دوسرے میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، دونوں خطبے ہلکے ہونا، دونوں کے درمیان بقدر 3 آیت پڑھنے کے بیٹھنا، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مطلب خطبے کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، مرد اگر امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے اور داہنے بائیں ہو تو امام کی طرف مڑ جائے، یعنی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، امام سے قریب ہونا افضل ہے۔ خطبہ سننے کی حالت میں 2 زانو بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبہ میں خلط کرنا خلاف سنت متوارثہ ہے، یوں ہی خطبہ میں اشعار پڑھنا بھی نہ چاہیے اگرچہ عربی ہی کے ہوں، ہاں 2 ایک شعر پند و نصائح کے اگر کبھی پڑھ لے تو حرج نہیں۔
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے اردو میں بیان ہوتا ہے اور پھر بعد میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ صرف عربی میں ہوتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل درست ہے۔ نمبر 5، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہوں، یہ جمعہ کے لیے شرط ہے۔ اذن عام ہونا بھی شرط ہے، جیسے مسجد کا دروازہ کھلا ہو تو اس طرح مطلب کوئی بھی اندر آ سکتا ہے، تو یہ بھی اس میں شرط ہے۔ میں شرطیں نہیں پڑھ رہا ساری، کیونکہ یہ آپ کو میں نہیں اتھارٹی دوں گا کہ آپ فیصلے کریں کہ اس جگہ پہ جمعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شرطیں پڑھنا پرکھنا یہ بڑے مفتیان کرام کا کام ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس علاقے میں اس جگہ پہ جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ ہم نے صرف ان سے 2 لفظی بات پوچھنی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں تو جمعہ وہاں پر قائم کر دیں، اگر وہ منع کرے تو نیا جمعہ شروع نہ کریں۔ اور اگر کوئی مفتی صاحب کہہ دیں کہ اس جگہ جمعہ ہوتا تو ہے مگر شرائط نہیں پائی جاتی، تو آپ پھر ظہر احتیاطی بھی پڑھا کریں۔ تو باقی ان کی تفتیش انشاءاللہ تعالی وہ انہی پہ ہے، آپ صرف ایک نظر اس کو پڑھ لیجئے گا۔ عیدین کا بیان، عیدین کہتے ہیں 2 عیدوں کو، چھوٹی اور بڑی عید۔ اس میں بھی قرآنی آیت احادیث مبارکہ آپ نے خود دیکھنی ہے۔ مسائل فقہیہ میں ہے، عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور اس میں نہ پڑھا یعنی عید میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدین کا بعد نماز۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو برا کیا مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی، اور خطبہ کا بھی ادا نہیں۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعہ۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا گمراہی و بدعت ہے۔ گاؤں میں عیدین کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ، اور ہمارے ہر گاؤں میں ہوتی ہے عید کی نماز۔ یہ اصل میں پرانے مسائل لکھے ہیں علماء نے فقہ حنفی کے مطابق، تو اب چونکہ لوگوں کا اس پہ عمل نہیں ہے، ہر گاؤں میں ہر گوٹھ میں عید کی نماز ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، تو اس کو روکا نہ جائے، منع نہ کیا جائے، لوگوں کو پڑھنے دیا جائے۔ بعض احکام جو ہے نا حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، اور علماء کو اس معاملے میں نرمی ہی چاہیے کہ کم از کم عید والے دن تو جو آ جاتے ہیں مسجد میں ان کو تو روکا نہ جائے۔ روزے عید کے مستحبات ہیں، عام طور پہ ہر بندے کو پتہ ہوتے ہیں، بھی حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، نہانا، نئے کپڑے پہننا، نئے تو دھلے ہوئے پہننا، نماز کو جانے سے پیشتر چند کھجوریں کھا لینا، 3 5 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں، کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ عید والا دن ہے، روزے والا دن نہیں ہے۔ تو یہ مطلب اس کی سنتیں اور مستحبات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ نماز عید کا طریقہ میں انشاءاللہ تعالی پڑھتا ہوں، جو مین پوائنٹ ہے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے اور اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لے جائیں، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ جب امام اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور سورت پڑھے، پھر رکوع و سجدہ کرے، دوسری رکعت میں پہلے الحمد سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا وہ رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئیں، 3 پہلی میں اور قرات سے پہلے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری میں قرات کے بعد، اور تکبیر رکوع سے پہلے، اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سکتہ کریں۔
اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے، یا پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھے۔ اللہ، امام نے 6 تکبیروں سے زیادہ کہیں تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے، مگر 13 سے زیادہ میں امام کی پیروی نہیں۔ یہ نہیں مجھے پتہ کہ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ یہ پھر آگے مسئلے ہیں کہ اگر کوئی لیٹ آیا تو اس نے کیسے تکبیریں کہنی ہیں۔ تو آج کل عورتیں چونکہ عید کی نماز نہیں پڑھتی تو ان کے لیے اتنا زیادہ یہ سیکھنے والا نہیں ہے۔ عورتوں پہ عید کی نماز نہیں ہے، جس طرح ان پہ جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ والے دن تو وہ ظہر پڑھیں گی، ظہر ان پہ فرض ہے۔ عید والے دن کچھ بھی نہیں فرض، ان پہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے، تو وہ اپنا بس کھانا پکائیں، خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ جو شخص امام کے ساتھ شامل ہوا پھر سو گیا یا اس کا وضو جاتا رہا، اب جو پڑھے تو تکبیریں اتنی کہے جتنی امام نے کہیں، اگرچہ اس کے مذہب میں اتنی نہ تھی۔ اچھا، یہ تھوڑے مسائل ہیں، پیچیدہ ہو جائیں گے اگر سب کو میں پڑھوں گا۔ عید الفطر کی خطبہ میں صدقہ فطر کے حکام کی تعلیم کرے۔ وہ 5 باتیں ہیں، کس پر واجب ہے، کس کے لیے ہے، اور کب ہے، اور کتنا ہے، اور کس چیز سے۔ بلکہ مناسب یہ ہے کہ عید سے پہلے جو جمعہ پڑے اس میں بھی یہ حکام بتا دیے جائیں کہ پیشتر سے لوگ واقف ہو جائیں۔ عید اضحیٰ کی خطبہ میں قربانی کے حکام اور تکبیرت تشریق کی تعلیم کی جائے۔ اچھا، یہ مسئلہ ہے اگر کسی کو جماعت نہیں ملی، امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا، یہ شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ نہ پڑھے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ عید کا تو نہیں اس کا رہا ٹائم، تو چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے۔ تو اگر پہلے دن کسی بارش وغیرہ کی وجہ سے نہیں نماز ہو سکی، دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے، تو یہ مطلب تھوڑا اس میں گنجائش موجود ہے۔ باقی عید کے جو احکام ہیں، عید کے جو مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اگلی آڈیو میں اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔